حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت جانتے ہیں. تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے. حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا. جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس طرح مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی اوپر، کبھی نیچے. حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فسکنا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا. تو ان کا پیار، ان کی محبت ہر سینے میں ہے. تو یہ تو حضور کا پیار ہے. اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں. یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان، حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں. ایمان حضور کو محبوب تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. یہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے. سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بہت کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہے. جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو شکر کرو اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں رکھا ہے. یہ ہمیں محنت سے نہیں ملا، اللہ اکبر، ماں کی گود سے مل گیا. باپ نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی.
اقبال رو کے کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، میرے باپ نے آپ کے نام کی لوری دی تھی، میری ماں نے درود کی لوری دی تھی، تو میں آپ کا نام جانتا ہوں، اور آپ کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، تو یہ بوٹا میرے باپ نے لگایا تھا، یہ بوٹا میری ماں نے لگایا تھا، پھر اس کو پانی میرے مرشد نے دیا، تو پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو۔ تو یہ کمال ہو گئی کہ مجھے بچپن سے یہ دولت ملی، یہ سعادت ملی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل تھا نماز۔ سب سے زیادہ جس چیز سے حضور پیار کرتے تھے وہ نماز سے کرتے تھے۔ نماز حضور کے دل کا قرار ہے، حضور کے قلب کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہنا ہوتا تو حضور فرماتے، قم یا بلال وارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو وہ اذان دیتے تو حضور کا دل ٹھنڈا ہو جاتا کہ اب رب کے حضور جھکنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ اکبر، جھکنے کے لمحے آ گئے ہیں۔ تو حضور کو سب سے زیادہ محبوب اعمال میں نماز تھی۔ حضور کو امت کی تخفیف پسند تھی کہ میری امت پر احکام سوکھے ہوں، میری امت پر مشکل نہ آئے۔ حضور نے امت کے لیے 50 سے 5 نمازیں کروا لی کہ میری امت مشکل میں نہ پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے۔ جب نماز پڑھاتے، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا، حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر قرات کرتے جب لوگوں کو نماز پڑھاتے، اور جب تنہا پڑھتے پھر اتنی لمبی نماز ہوتی کہ میرے مالک نے کہا، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی تخفیف مقصود تھی، امت سوکھی رہے، امت آسانی میں رہے۔ خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آیا جس کی شان یہ ہے تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے، تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آگے تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو۔ یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ روز سلام کرتا ہے۔ پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے، پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو؟ تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا، یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے۔ تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا، اس لیے حضور کو سلام کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو، اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے، اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا، حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا۔ تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا۔ فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا۔ فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا۔ عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں، تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا۔